تبلیغی جماعت پر تو لوگ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والے صرف فضائل بیان کرتے ہیں، مسائل نہیں بیان کرتے، اور دین کی درستگی مسائل سے ہوتی ہے۔ فضائل سننے کے بعد تو دل میں امنگ و ولولہ پیدا ہوتا ہے، مگر جب آگے مسئلہ نہیں معلوم ہوگا تو ممکن ہے کہ لوگ امنگ اور جذبات کی راہ میں بہہ کر من گھڑت عمل شروع کر دیں، اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ بدعت میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں کا یہ کہنا کہ اس طرز عمل سے لوگ بدعت کے اندر مبتلا ہوتے چلے جائیں گے، اولاً تو محض احتمال اور شک کی بات ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ واقعہ کیا ہے۔ 40 سال کے اندر، 100 سال کے اندر کتنے لوگ بدعت میں مبتلا ہو۔ مسائل کا نہ چھیڑنا، اس کا اگر یہ جواب دیا جائے ہم پہلے فضائل بیان کر کے جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، بعد میں مسائل چلائیں گے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ 40 سال سے تبلیغ چل رہی ہے، کیا آج تک جذبہ پیدا ہی نہیں ہوا؟ اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ تبلیغ والے فضائل ہی تو بیان کرتے ہیں، مسائل سے انکار تو نہیں کرتے۔ کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مسئلہ کسی سے نہ پوچھو؟ ہرگز وہ ایسا نہیں کہتے۔ دوسرے یہ کہ کام کرنے کے مختلف میدان اور مختلف لائنیں ہوتی ہیں، کوئی درس و تدریس کی لائن اختیار کرتا ہے، کوئی وعظ و تبلیغ کی، کوئی سیاست و حکمت کی۔ ان حضرات نے بھی ایک لائن اختیار کر لی ہے، فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کے اندر دینی جذبہ اور امنگ پیدا کرتے ہیں۔ اب ساری لائن وہی اختیار کر لے، یہ نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی ممکن۔ جب آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو آپ کام کرنے سے پہلے کچھ مقاصد اور اصول مقرر کرتے ہیں، اپنی لائن متعین کرتے ہیں۔ اس میں آپ سب چیزوں کو داخل نہیں کرتے، تو پھر آپ اس میں سب چیزوں کو کیوں شامل کرنا چاہتے ہیں؟ دوسری بات یہ ہے کہ تبلیغ والے امنگ پیدا کرتے ہیں۔ جب کسی چیز کی امنگ پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی خود ہی اس امنگ کو صحیح طریقے سے پورا کرنے کی جدوجہد اور سعی کرتا ہے۔ اگر آپ کے اندر صحیح امنگ پیدا ہو گئی ہے، آپ کو مسائل کی طلب ہے، تو علماء سے ملیے، مدرسے میں جائیے اور مسائل معلوم کیجیے۔ باقی کام میں نہ لگنا اور اعتراضات کرنا یہ حیلہ نہ کرنے والوں کا کام ہے۔ پھر اعتراضات تو وہ قابل قبول ہے جو کام میں گھس کر کیے جائیں، اور جو باہر بیٹھ کر اعتراضات کرے وہ قابل قبول نہیں ہوا کرتے۔ اگر اندر گھس کر کوئی اعتراض کرے تب تو ٹھیک ہے، لیکن اندر گھسنے والا اعتراض کرتا نہیں، کیونکہ داخل ہونے کے بعد اسے اس کام کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ یہ سب باہر کے اعتراضات ہیں جو قابل قبول نہیں ہے۔